بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ آج 26 مئی اور منگل کا دن، اسلام آباد میں صبح کا وقت ہے، دھوپ ہے شدید اور گرمی ہے۔ محکمہ موسمیات والے کہہ رہے ہیں کہ شاید عید والے دن بارش ہو جائے، لیکن آج گرمی ہے۔ خبریں بھی بہت گرم ہیں۔ جو ایک بڑی درد سری پاکستان کے لیے وہ یہ ہے کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ واضح طور پر کہا ہے کہ تسلیم کر لینا چاہیے اسرائیل کو، اور اگر ابراہم ایکارڈ کو مختلف ممالک 6-7 ممالک جن میں پاکستان بھی شامل ہے وہ یہ نہیں کرتے تو پھر ڈیل جو ہے یہ مشکل ہو جائے گی۔ اور یہ جو خواہش ہے یہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ کی نہیں، امریکہ کے اندر جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ریپبلکنز کی پاورفل لیڈرشپ، وہ یہ مطالبہ کر رہی ہے۔ لینڈسے گریم جو امریکی ریپبلکن سینیٹر ہیں اور بڑے پاورفل سینیٹر سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ اگر سعودی عرب، قطر اور پاکستان ابتدا میں یہ 3 ممالک اسرائیل کو ریکگنائز کر لیں تو لینڈسکیپ بدل سکتا ہے مڈل ایسٹ کا، اور سب کے لیے بہتری ہوگی۔ اور اگر یہ نہیں کیا گیا تو پھر اس کے نتیجے میں اس کے جو کنسیکوینسز ہوں گے۔ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو گفتگو ہے، جس میں انہوں نے ایک لمبا اپنا ٹویٹ بھی اس میں کیا کہ میری سعودی عرب، مصر، ترکیہ، بحرین، امارات اور پاکستان کی لیڈرشپ سے گفتگو ہوئی، تو اس میں میں نے ان سے یہ کہا، اور یہ ایک طرح سے انہوں نے شرط عائد کی ہے، پیش کی کہ اگر ابراہم ایکارڈ اس پر سائن کر لیے جائیں۔ اب ابراہم ایکارڈ کیا ہے، میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں۔ ابراہم ایکارڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں گے اور اس کے ساتھ بہت سارے معاہدوں میں شامل ہوں گے، جن میں ٹریڈ، آمد و رفت، ایزنگ اپ، یہ چیزیں اس میں شامل ہوں گی۔ اسرائیل کے ساتھ تعلقات جو ہے اس کو بنایا جائے گا۔ پاکستان کی پوزیشن بہت واضح ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ جب تک 2 ریاستیں قائم نہیں ہوتی، وہاں پر ایک اسرائیل ہے اور دوسری فلسطینیوں کی ریاست اگر قائم نہیں ہوتی، تو اس وقت تک پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ اور ابھی بظاہر جو ایک ڈونلڈ ٹرمپ نے گفتگو کی ہے، جس میں یہ کہا ہے کہ 1-2 ممالک ایسے ہیں جنہوں نے ہمیں اپنی وجوہات بتائیں اور شاید ہم انہیں ٹائم دے دیں گے۔ اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ ٹائم دے دیں گے، یہ نہیں کہا کہ وہ ان کی اس بات کو تسلیم کر لیں گے، کیونکہ اسرائیل جو ہے یہ 2 ریاستی تھیوری کو اب نہیں مان رہا۔ جو کیمپ ڈیوڈ اور اس سے پہلے جو بھی اوسلو میں جو بھی ایکارڈ ہوا فلسطینیوں کا اور اسرائیلیوں کا، اب 2 ریاستوں کا جو تصور ہے عملی طور پر اسرائیل اس کو رد کر چکا ہے۔ سعودی عرب نے بھی یہ بات کہی ہے کہ اگر 2 ریاستوں کا قیام آتا ہے اور ہوتا ہے اور اس میں فلسطینیوں کو ان کی ایک ہوم لینڈ اپنی ملتی ہے، تو پھر تو یہ سب ٹھیک ہے، لیکن اس کے بغیر سعودی عرب بھی اسرائیل کو قبول نہیں کرے گا۔ جو اسرائیل کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ، امریکہ کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ڈیموکریٹ پارٹی کی لیڈرشپ ہے، ریپبلکن پارٹی کی لیڈرشپ ہے، اسرائیل کو تسلیم کرانے کے معاملے پر ان میں ایک یونیک اتحاد ہمیں نظر آتا ہے۔ وہ ویسے تو ایک دوسرے کی پالیسیز پر بہت تنقید کرتے ہیں، لیکن جہاں پر اسرائیل کو تسلیم کرانے کا معاملہ آتا ہے تو ڈیموکریٹس اور ریپبلکن ایک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا درد سر ہے کہ کس طریقے سے معاملات کو آگے لے کے جایا جائے، کیونکہ ابھی جو خبریں ہیں، رات ایران کی جو ایک میزائل سائٹ ہے اس پر حملہ کیا گیا، ایرانی کشتیوں پر حملہ کیا گیا۔ ابھی تک کیجویلٹی کی رپورٹس تو نہیں آئیں، لیکن امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ سیلف ڈیفنس میں ہے۔ اس سے پہلے بندر عباس پر ایک امریکی جو ایسٹ ہے اس پر حملہ کیا گیا۔ ایران نے کوئی اس کا باقاعدہ ابھی ری ایکشن نہیں دیا، لیکن بہرحال امریکنز یہ کہہ رہے ہیں کہ اس واقعے سے جو مذاکراتی عمل ہے وہ متاثر نہیں ہوگا، پیس کا جو پروسیس ہے وہ متاثر نہیں ہوگا، کیونکہ یہ حملہ ہم نے سیلف ڈیفنس میں کیا ہے۔ لیکن اگر ہم دوسری جانب دیکھتے ہیں تو اسرائیل نے جتنی شدت سے لبنان پر حملے شروع کر دیے ہیں، اس سے لگتا ہے کہ اس کو اس سے پہلے
نیتنیاہو کی ملاقات بھی ہوئی امریکہ سے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فون پر گفتگو بھی ہوئی، تو وہ امریکہ کی طرف سے اسرائیل کی کوئی مذمت نہیں کی گئی، کچھ اس کو کہا نہیں گیا، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے اسرائیل اور امریکہ کی ملی بھگت ہے، اور اب لاسٹ پش پہ یہ حملہ کریں گے، ایران کو ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جو آخری نکات ہیں ان کو سیٹل کرنے کے لیے جو ایرانی وفد ہے وہ قطر میں چلا گیا، اور یہ جس معاملے کو ڈیل کر رہا ہے وہ ہے ایران کے جو منجمد شدہ اثاثے ہیں اس کو کس طریقے سے انفریز کروایا جائے۔ اب یہ جو سب کچھ ہے اس میں پاکستان بظاہر آؤٹ ہو گیا اور قطر کی اس میں شمولیت ہو گئی ہے۔ قطری جو ہیں وہ ایران کے ساتھ بھی بات چیت کر رہے ہیں، امریکہ کے ساتھ بھی بات چیت کر رہے ہیں، اور اس میں معاملہ جو ایران کے جو ایسٹس ہیں وہ انفریز کس طرح سے کیے جائیں، رقوم کی ادائیگی کس طرح سے کی جائے ایران کو، یہ بڑا ایک اہم معاملہ ہے، اور اس میں اب قطر نے لیڈ لے لی ہے۔ پاکستان جو ہے، پاکستان کی قیادت چائنا میں تھی، وہاں پر ان کی چائنیز وزیر اعظم سے بھی ملاقات ہوئی اور چائنیز پریزیڈنٹ سے بھی ملاقات ہوئی، لیکن بہرحال ایک ہمیں تھوڑا سی پیک کے حوالے سے کم گفتگو نظر آتی ہے جو پاکستانی حکام ہیں اور چائنیز حکام کے بیچ۔ پہلے کی نسبت تھوڑا ٹھنڈ پروگرام ہے، اور کوئی بہت ہی ایمبیشیس، ٹوٹل جو ہے وہ $7 بلین کی ایم او یوز اور ان کی بات کی گئی ہے، جبکہ یہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا، اور جو چائنیز انویسٹر ہیں وہ پاکستان سے واپس جا رہے ہیں، جو لوگ چائنیز کمپنیز میں کام کرتے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ لوگ واپس جا رہے ہیں، اور جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے پاکستان میں وہ ریورس میں گئی ہے۔ پچھلے 4 سال میں 90 انٹرنیشنل کمپنیز ہیں جو پاکستان میں کاروبار اپنا بند کر کے چلی گئی ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ڈاکٹر کیسر بنگالی کہہ رہے ہیں جو بہت اہم معیشت دان ہیں، اور وہ یہ بات بتا رہے ہیں، اور ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ ریورس میں چلی گئی ہے، واپس جا رہی ہے، جو آئی ہوئی تھی نئی کیا آنی ہے۔ تو یہ بہرحال پاکستان کی سچویشن ہے، اور بڑا ایک سنگین ہمارے لیے چیلنج آگے آنے والا ہے اسرائیل کو قبول کرنے کا۔ جو لوگ بہت بغلے بجاتے تھے جب ڈونلڈ ٹرمپ تعریف کرتا تھا پاکستانی لیڈرشپ کی، اب پتہ چلے گا کہ what actually they are demanding from پاکستان، اور دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کس طرح رسپونڈ کرتا ہے۔ پی ٹی آئی کی پالیٹکس پہ بات کر لیتے ہیں۔ بڑی اہم بات ہے جو علی امین گنڈا پور کے بیہاف پر، یعنی ان کا نام لے کر جو شیر افضل مروت نے جو پٹیشن دائر کی ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ میں، اور یہ کہا ہے کہ وہ عمران خان کی ہدایت پر، اس کے دباؤ پر انہوں نے استعفیٰ دیا، اور یہ غلط ہے، آئین کی خلاف ورزی ہے، وہ ابھی بھی وزیر اعلیٰ ہیں۔ علی امین گنڈا پور نے بڑی چالاکی اختیار کی، اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ شیر افضل مروت کے ساتھ ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو یہ نہیں کہا کہ یہ پٹیشن، کہ کوئی بیان نہیں دیا کہ یہ پٹیشن غلط ہے، ہمارا یہ پارٹی کا معاملہ ہے۔ انہوں نے انڈائریکٹلی بڑے طریقے سے وہی بات کہی ہے جو شیر افضل مروت نے اپنی پٹیشن میں لکھی ہے کہ جی بالکل عمران خان کی اپنے قائد کی ہدایت پر میں علیحدہ ہو گیا، اور شیر افضل مروت نے یہ چیلنج کیا ہے کہ عمران خان کیونکہ سزا یافتہ ہیں اس لیے وہ کسی پارٹی کو ہدایت نہیں دے سکتے، صدارت نہیں کر سکتے۔ امین الدین کے سامنے فیصلہ ہے، تو یہ بہت لائکلی ہے کہ امین الدین سہیل افریدی صاحب کو فارغ کریں گے، اور علی امین گنڈا پور کو کہیں گے کہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں، اور علی امین سنبھال لیں گے اقتدار کو، کہیں گے یہ تو عدالتی حکم ہے۔ اور ابھی یہ سب علی امین کے بارے میں عمران کی جو رائے تھی وہ بظاہر ابھی تک کی جو کہانی ہے اس میں ایسا لگتا ہے کہ وہ درست تھی، اور علی امین اب کسی اور کے اشاروں پہ کھیل رہا ہے۔ آج منگل ہے، لیٹ سی کہ کیا عمران خان سے ملاقات ہو سکتی ہے یا نہیں۔ ملاقات کا دن ہے، گزٹڈ ہالیڈے ہے، اسپیکولیشن ہے، تمام نظریں ڈیالہ پر ہیں۔ آج احتجاج کی بھی کوئی کال نہیں ہے، ورکرز کو بھی نہیں کہا گیا کہ وہ آئیں۔ لیٹ سی کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ بہرحال اگر محسن نقوی سے بات چیت چل رہی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بات چیت حکومت کے ساتھ نہیں وہیں چل رہی ہے جس کا اشارہ عمران خان صاحب ہمیشہ دیتے رہے ہیں کہ صرف ان سے بات ہوگی جو میٹر کرتے ہیں،
جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نے